احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ ایک دن تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے کتاب اتاری ہے اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ احنف سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے خطاب ہے، اس میں میرا بھی ذکر ہے۔ نکلے قرآن کے اوراق میں اور قرآن کے آئینے میں اپنا ذکر تلاش کرنے۔ کچھ لوگ نظر آئے قرآن کے آئینے میں، قرآن کے اوراق میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں، معاف کر دینا ان کی عادت ہے، احسان کر کے اللہ کے پیارے بنتے ہیں، غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے۔ یہ ایک تصویر قرآن نے دکھائی، اور زمین پہ ایسے لوگ گزرے ہیں۔ قرآن نے یوں ہی تصویر نہیں کھینچی ہے، ایسے مقدس مضر اللہ والے گزرے ہیں۔ احنف بن قیس نے یہ تذکرہ پڑھا، شرمندہ سے ہوئی ہے، کہا مولا یہ تذکرہ بجا ہے لیکن میری تصویر زندگی کے ان سے میل نہیں کھاتی۔ کچھ لوگ اور نظر آئے، عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جن کے اندر عاجزی ہے، جن کی گفتار اور جن کی چال میں بڑی عاجزی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی آدمی ان سے الجھتا ہے سلام کہہ کر اس سے الگ ہو جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں قیام میں اور سجدے میں گزرتی ہیں، لیکن کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے کہ بزرگی میں آ گئے، بلکہ یوں بھی کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا دے، انہا کان غراما، بڑا رسوا کن ہے۔ شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہوں کی مجالس میں نہیں جاتے، اپنی نہیں اولاد کے لیے بھی فکر مند رہتے ہیں، اللہ انہیں بھی متقی پرہیزگار بنا دے۔ احنف بن قیس نے جب یہ تصویر دیکھی پھر شرمندگی سے ہوئی، پھر سر جھکایا، کہ مولا یہ تصویر بھی بجا ہے لیکن تذکرہ اس میں میرا کوئی نہیں۔ کچھ لوگ اور نظر آئے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کچھ لوگ اور ہیں جہاں اللہ کا تذکرہ آتا ہے پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، ناگواری سی ہو جاتی ہے۔ جب غیر کے تذکرے ہوں بڑے حشاش بشاش ہوتے ہیں، منٹوں نہیں سکیں گھنٹوں ان کے تذکرے سننے میں یہ مصروف رہتے ہیں۔ یہ تذکرہ آیا، احنف بن قیس کہنے لگے اللہ میری پناہ، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ اور قرآن کے اوراق میں نظر آئے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے لگے لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ضرورت مندوں کو کھلایا نہیں کرتے تھے، بے دینوں کے ساتھ مل کر اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہی کوئی نہیں تھا۔ احنف بن قیس کہنے لگے مولا اللہ کی پناہ، تیری پناہ، میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن قرآن کے اوراق میں اپنی تصویر دیکھنی ہے، قرآن نے جو کہا ہے اس میں تیرا بھی ذکر ہے۔ کچھ لوگ اور نظر آئے، کچھ لوگ اور نظر آئے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، کچھ ایسی بھی ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں، کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے، نیکیاں بھی کرتے ہیں، کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن اقراری مجرم ہیں، مولا کے سامنے ندامت پیش کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مولا سے کہتے ہیں مولا غلط ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی لیکن غلط ہو گیا، ندامت اور شرمندگی ہے۔ احنف بن قیس نے جب یہ آیت پڑھی کہنے لگے اللہ میرا ذکر بھی موجود ہے، اس میں میرا ذکر بھی موجود ہے، اور ایسوں کے بارے میں اللہ نے کہا عسى اللہ ان یتوب علیہم، جب تو اللہ کی طرف ندامت لے کے آئے گا اللہ تیری طرف اپنی رحمت لے کے آئے گا، اللہ کریم تیری طرف اپنی رحمت لے کے آئیں گے۔ تو میرے عزیزو قرآن تو آئینہ ہے، تلاوت بھی مسلمانوں میں ہوتی تھی، مسلمان قرآن کے آئینے میں اپنا جائزہ بھی لیا کرتے تھے، ارے قرآن ہی کو اپنی کامیابی ناکامی کا معیار بناتے تھے، قرآن ہی کو اپنی عزت ذلت کا معیار بنایا کرتے تھے، قرآن سے ایسا تعلق تھا۔ تو میرے عزیزو اللہ کے لیے آج بھی سنور سکتا ہے، کل بھی سنور سکتا ہے،
دنیا بھی بن سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تلاوت قرآن دنیا کے لیے تمہارے لیے نور ہے، اور تلاوت قرآن آخرت کے لیے تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، میری امت کی افضل ترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ تو میرے عزیزو، کیا یہ اچھا ہے اس مختصر سی مجلس میں ہم سبھی طے کر لیں، اللہ سے مانگ لیں کہ انشاءاللہ اب زندگی بھر تلاوت قرآن کا معمول رہے گا۔ سب فرمائیے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ زندگی بھر تلاوت قرآن کا معمول رہے گا۔ کوشش کیجئے فجر سے پہلے وقت مل جائے، فجر کے بعد مل جائے، خدا نخواستہ دن بھر مصروفیت کی وجہ سے وقت نہ ملا، رات سونے سے پہلے صحابہ خود اللہ کے نبی نے روزانہ اپنی تلاوت کا معمول بنا رکھا تھا، اور کبھی اگر دن بھر میں وہ تلاوت کا معمول پورا نہ ہوتا، رات سونے سے پہلے اپنی تلاوت کا معمول بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت حسن فرمانے لگے میں اپنی تلاوت کا معمول رات کو کر لیا کرتا تھا۔ حضرت حسین فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی تلاوت کے وقت شب رات کے آخری حصے میں کیا کرتا تھا۔ معمول ہوتا تھا کہ تلاوت قرآن کے بغیر دن نہیں مسلمان کا گزرنا، مسلمان کی روحانی غذا ہے، دوا ہے، صحت کا سامان ہے۔ تو میرے عزیزوں، معمول بناؤ، نہ صرف اپنی ذات تک، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی اس معمول پہ لے کے آؤ، اپنے بچوں کو بھی اس معمول پہ لے کے آؤ۔ قرآن کی برکتیں زندگی میں دیکھو گے، گھرانوں میں دیکھو گے، آخرت میں لحاظ سے میرے عزیزوں یہ بڑی دولت اور ذخیرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی عظمت، تلاوت، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔